بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 38۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے، تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں گے۔ ہم کہانی کیا چل رہی تھی؟ آدم علیہ السلام کی، بیوی حوا کی اور شیطان کی۔ پچھلی دفعہ ہم نے کیا دیکھا تھا پچھلی والی آیت میں کہ آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات، جب ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے توبہ کے کلمات سیکھے اللہ سے، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اب سچویشن یہ ہو رہی ہے کہ آدم علیہ السلام، بیوی حوا اور شیطان ہے، ادھر سے اللہ کہہ رہے ہیں۔ ہم نے قل کہا، ہم نے فرمایا۔ قلنا کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ دو میں۔ قل علیحدہ ہوا اور نون زبر نا، اور نا کس کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف۔ ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے کہا۔ اور ہم نے کیا کہا؟ جب بھی اللہ اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والا جو پیغام ہمیں دینا چاہ رہے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ کاف واو لام، قول، کہا، ہم نے کہا۔ کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ اہبتو کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ تین میں۔ الف علیحدہ ہوا، حبت علیحدہ ہوا، واو جزم الف جمع کے لیے۔ الف فعل امر، حکم دیا جا رہا ہے۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ حبتا۔ حبت کہتے ہیں کسی چیز کا بے اختیاری کی حالت میں نیچے اترنا۔ جیسے آپ چھت پہ کھڑے ہیں اور آپ پتھر پھینکے تو پتھر خود بخود نیچے اتر جائے گا۔ اسی طرح جیسے آپ بال کو اوپر پھینکتے ہیں تو بال خود بخود، جیسے مثال کے طور پر آپ نے بال کو اوپر پھینکا نا، اور یہ زمین ہے تو وہ خود بخود نیچے، بے اختیاری کی حالت میں نیچے آ جاتا ہے۔ جو چیز اوپر پھینکتے ہیں وہ خود بخود نیچے آ جاتی ہے۔ اور امر کیا بتا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اب اترو منہا۔ کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ دو میں۔ من علیحدہ ہوا اور ہا علیحدہ ہوا۔ من یعنی کہ سے، ہاں اس سے۔ اب ہا کس کی طرف اشارہ کر رہے؟ جنت کی طرف، کیونکہ سارے اس وقت جنت میں موجود ہیں۔ تو جنت سے کیا کرو؟ نیچے اتر جاؤ۔ جمیان، روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ جیم میم عین، جمع یعنی سارے کے سارے۔ اصل میں جمع کا مطلب ہوتا ہے مختلف چیزوں کو ایک دوسرے کے قریب لا کر ملا دیا جائے، جمع کر دیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک یہاں پہ یہ پین ہے، یہاں پہ یہ کتاب ہے، یہاں پہ یہ پینسل ہے، تو ان سب کو، مختلف چیزیں ہیں، ان سب کو جمع کر دیا۔ تو جمع یعنی مختلف چیزوں کا جمع۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ شیطان، آدم علیہ السلام، بیوی حوا، تینوں مختلف چیزیں، ان تینوں کو جمع یعنی کہ سب کے سب ان تینوں کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آئین کے اوپر دو زبر اور ساتھ الف ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اسم حال ہے۔ تو جب بھی اسم حال آتا ہے تو اس میں توکید کے معنی پائے جاتے ہیں کہ سارے کے سارے۔ اب سچویشن کچھ ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ سات آسمان، اب کس کدھر ہے؟ یہ زمین، اور یہ ایک راستہ صراط مستقیم زمین کے ساتھ ہے، اور ساتھ یہ غلط راستے نکل رہے۔ اب سارے کے سارے کچھ معاملہ ایسا ہے کہ یہاں پر کہیں موجود ہے، یہ تینوں، آدم علیہ السلام، شیطان، بیوی حوا۔ اب یہاں سے جو ہے وہ نیچے اترنا ہے، کدھر؟ یہ زمین کی طرف۔ اب یہاں سے جب یہ نیچے اتریں گے تو خود بخود، جیسے بال اوپر پھینکا تو خود بخود، اور جمین میں
یعنی کہ کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا، تینوں میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا، سارے کے سارے. اس میں تاکید ہے، اس میں ایمفیسس کیا جا رہا ہے. تاکید کا مطلب کیا؟ ایمفیسس کیا جا رہا ہے کہ تینوں کے تینوں نیچے اترو. اور نیچے کس طرح کی؟ بے اختیاری کی حالت میں، یہاں جیسے اوپر سے کوئی چیز نیچے اتر گئی زمین کی طرف. فَإِمَّا کتوں میں ٹوٹتا ہے؟ دو میں. فا علیحدہ ہوا اور اما علیحدہ ہوا. فا پھر، اور یہاں پہ کیا ہے؟ ریزمپشن پارٹیکل ہے. فا استثنافیہ، یعنی کہانی ابھی چل رہی ہے. اور اما یہاں پہ کیا ہے؟ شرط. اما کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کبھی. تو پھر اگر کبھی کیا ہو؟ اگر کبھی یاتینکم کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ چار میں. یا علیحدہ ہوا، آتی علیحدہ ہوا، نون اور تشدید مشدد، نون مشدد علیحدہ ہوا، علیحدہ ہوا. یا یعنی کہ وہ پہلے مظاہر ہے. ٹھیک ہے. آتا آتی کا مطلب ہوتا ہے روٹ ورڈ کیا؟ الف سے یہ. کسی چیز کا آسانی کے ساتھ آ جانا، سہولت کے ساتھ آ جانا. اور یہ نون جب بھی آتا ہے اور اس کے اوپر تشدید ہوتی ہے اور وہ لفظ کا حصہ نہ ہو بلکہ ایڈیشن ہو، تو اس کو کہتے ہیں نون توکیدی. نون توکیدی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایمفسائز کرنے کے لیے آتا ہے. اور جب نون آئے گا ایمفسائز کرے گا، یعنی معنی ہو جائیں گے یقیناً. اور کم یعنی تمہارے پاس. تو پھر ترجمہ کیا ہوا؟ پھر کبھی آئے تمہارے پاس، یقیناً وہ آئے یقیناً تمہارے پاس. منی کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ دو میں. من علیحدہ ہوا اور نی علیحدہ ہوا. اب دیکھیں نا، من میں یہ کیا ہے؟ یہ تشدید چھپی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ایک لیٹر چھپا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ نون. من کا نون. تو من سے اور پھر نون سے نی کو آپ علیحدہ کر دیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا میری، میری طرف سے. یعنی کہ من سے ہو گیا اور نون سے نی، ترجمہ اس کا کیا ہوا؟ میری. میری طرف سے کیا آئے؟ ہدن. ہدن ہدایت، روٹ ورڈ ہدایت. تو جب کبھی بھی میری طرف سے ہدایت آئے. ہدایت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف نظر کرم کر دینا، یعنی کہ اس کے لیے سافٹ کارنر رکھنا. جب بھی میری طرف سے ہدایت آئے تمہارے پاس. کم کا مطلب کیا؟ تمہارے پاس. یعنی کہ میری طرف سے ہدایت وہ علم ہے جس سے انسان اپنی پرسیپشن بدلتا ہے، اپنی سوچ بدلتا ہے، اپنا لائف سٹائل بدلتا ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ تو ہمیں ہدایت ہے، ہدایت ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو ہماری سوچ بدل دے، ہمارا لائف سٹائل بدل دے، اس طرح بدل کے ہمارے لیے یہ واپسی کا راستہ آسان ہو جائے. تو ہدایت بیسیکلی کرتے کیا ہے؟ ہم سورہ فاتحہ میں بھی ہدایت مانگتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، کہ اللہ تو نے ہی ہمیں ہدایت دینی ہے اس سیدھے راستے کی طرف، اس سیدھے راستے پر تو نے. تو بیسیکلی ہم کہہ رہے ہیں اللہ تو ہمیں چینج کر دے، ہمیں ہماری پرسیپشن کو چینج کر، ہماری سوچوں کو چینج کرتے، ہمارا لائف سٹائل چینج کرتے، ہماری زندگی چینج کرتے، جو چیزیں ہم سے ہمارے ساتھ ہیں ان کو چینج کرتے. اپنی کس طرح چینج کرے؟ اپنی مرضی کے مطابق کر دے. تو میں تو تم کو بھیج رہا ہوں، یعنی تم تینوں جو ہو وہ زمین پر جا رہے ہو، لیکن اکیلے نہیں بھیج رہا، بلکہ اپنی ہدایت تم لوگوں کے ساتھ ہے. تم لوگ اب کہاں پر ہو؟ یہاں پر ہو نا، یہ زمین پر. تو صرف تم
اکیلے نہیں جا رہے ہو، بلکہ میری ہدایت تمہارے ساتھ ساتھ رہے گی. تم تو نیچے چلے گئے ہو زمین پر سارے کے سارے، لیکن جب کبھی بھی میری ہدایت آئے، یعنی میرا علم آئے، میری تعلیم آئے، جس کو پکڑ کر تم لوگ چینج ہو سکتے ہو، جس کو پکڑ کے دیکھیے. جب ہم دنیا میں آتے ہیں نا، تو دنیا میں بہت زیادہ رنگینیاں ہیں، بہت زیادہ ٹیمپٹیشنز ہیں، بہت زیادہ ٹیمپٹیشنز ہیں. تو یہ جو چمک اور دھمک ہے نا دنیا کی، یہ ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. یہ ٹیمپٹیشنز جو ہیں یہ ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں. اور جب ہم ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم یہ سیدھے راستے پر چلیں. ٹھیک ہے، تو ہوتا کیا ہے پھر ہم یہ اس طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ جو بندے اس طرف چل رہے ہیں، اب یہ والے بندے، ان کی ایک علیحدہ سوچ ہے، ان کا ایک اپنا لائف سٹائل ہے، ان کی ایک اپنی پرسپشن ہے. اب یہ جو سرات پہ چل رہے ہیں، ان کا لائف سٹائل، ان کی پرسپشن اور ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تو ہدایت دے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ، اگر ہم ادھر کھڑے ہیں یا ادھر کھڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں ایسا چینج کر کہ ہم یہ سرات پر چل پڑے. اگر تو پہلے چل رہے تھے اور ہٹ گئے ہیں، تو اللہ تو ہدایت ہے، ہمیں ایسا چینج کر کہ ہم واپس سرات پہ چل پڑے. یا اگر کبھی سرات پر چلے ہی نہیں، تو اللہ ہمیں تو ہدایت ہے، یعنی اللہ تو ہمیں ایسا چینج کر کہ ہم جو ہیں سرات پر چلنے لگتے ہیں. تو میری طرف سے ہدایت آئے گی، یعنی میری طرف سے ایک ایسا علم آئے گا، ایک ایسی چیز آئے گی جو تمہیں چینج کرے گی. تمہاری پرسیپشن کو، اس میں پوٹینشیل ہوگا، تمہاری پرسیپشن، تمہاری سوچ، تمہارا لائف سٹائل، ہر چیز کو چینج کرنے کا. فمن کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ دو. فا پھر من، جو کوئی. اب یہاں پہ فا کیا آ رہا ہے؟ پھر. اور یہاں پہ فا کون سے فالا فا ہے؟ اس کو کہتے ہیں فائے واقعہ، یعنی کہ یہ ریزلٹ پارٹیکل ہے کہ ہدایت تو آ رہی ہے، لیکن پھر من، جو کوئی. اب جو کوئی کیا کرے گا؟ تبعا. تبعا روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ تبعین. تبع. تبع اتباع، یعنی کہ کسی کے نقش قدم پر چلنا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا. جیسے وہ بچھیڑا نہیں ہوتا جو اپنی ماں، گائے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے. اصل میں دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں نا اس کا، ان کا اتباع کرو. اب اتباع بیسیکلی چیز کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراط مستقیم پر اپنے پیروں کے نشان رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ چلے گئے. اب جب ہم اتباع کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پہلے صراط مستقیم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم، یعنی کہ ان کے پاؤں کے نشان ڈھونڈے. جیسے مثال کے طور پر میں اگزامپل دے رہی ہوں، یہ سارے نشان پڑے ہوئے ہیں نا صراط مستقیم پر. اب یہ بندہ جو ہے وہ صراط پہ چل رہا ہے. اب صراط پہ وہ کس طرح چلے گا کہ جہاں فٹ سٹیپس کے نشان ہیں اسی پر. اتباع کا کیا مطلب ہے؟ اسی پہ جا کے اسی طرح اپنا قدم رکھے، پھر دوسری ایک اور قدم اٹھایا، پھر اس کو نشان ملے، پھر اس کے اوپر بھی ویسا ہی قدم رکھے، پھر آگے چلا، پھر اس کو نشان ملے، پھر ویسا ہی قدم. یعنی ویسے ہی قدم کا مطلب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا مطلب کیا ہے کہ جتنا انہوں نے کیا اتنا ہی کریں، اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ یہ نہیں تھا کہ ساری ساری رات جو تھے وہ عبادتیں کرتے تھے، بلکہ وہ سوتے بھی تھے. یہ نہیں تھا کہ سارا سارا دن وہ روزے رکھتے تھے، بلکہ وہ کھاتے بھی تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ کونے پہ بیٹھ کے سارا سا دن عبادت کرتے تھے، بلکہ وہ لوگوں سے بھی ملتے تھے، ان کی سوشلائزیشن بھی ہوتی تھی، ان کی تعلیمات بھی چلتی تھی، ان کی مجلسیں بھی چلتی تھی. تو یہ کیا ایگزیکٹلی جیسا انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا ہم بھی ویسا کریں. تو اتباع کا مطلب ہے کہ جتنا کہا جا رہا ہے اتنا کرو،
اس سے کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو کوئی اتباع کرے گا، خدایا میں دیکھیں گے پھر وہی روٹ آ رہا ہے ڈالیے، یعنی کہ میری ہدایت کا جو کوئی اتباع کرے گا۔ تو سچویشن کیا ہے؟ پہلی سچویشن یہ ہے کہ تم سب زمین پہ اتر جاؤ، جمیا، ٹھیک ہے، سارے کے سارے اتر گئے۔ اب جب اتر گئے ہیں تو ہو کیا رہا ہے کہ جب اترے تو میری ہدایت یعنی کہ میرا علم، میری چیزیں تم لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ جیسے اس کو یوں سمجھے نا، آپ کا بچہ کہیں جا رہا ہے تو آپ اپنے بچے کو پیسے دیتے ہیں کہ دیکھو اگر ملک سے باہر جا رہا ہے یا کہیں جا رہا ہے، اس کو تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ ہاں ان پیسوں پہ تم گزارا کرنا تاکہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تینوں کو یعنی کہ نوع انسانی کو، بیسیکلی شیطانوں کو، نوع انسانی کو اس زمین پہ بھیج دیا۔ اب کہا کیا، یہ لو پیسے لے لو، یعنی کہ یہ چیز لے لو تاکہ تمہیں کوئی اس دنیا میں رہنے میں کوئی تمہیں پرابلم نہ ہو، کوئی تمہیں پریشانی نہ ہو، کوئی تمہیں غم نہ ہو۔ تو یہ پیسے لے لو، جب تمہیں ضرورت ہے ان پیسوں کا استعمال کرنا۔ تو وہ پیسے کیا ہیں؟ بیسیکلی ہدایت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے رہے ہیں، اور اگر ہم اس پیسوں کا، جیسے آپ اپنے بچے کو پیسے دیتے ہیں، اگر وہ وائزلی حکمت کے ساتھ پیسوں کو خرچ کرتا ہے تو اپنے سفر کو بہت آسانی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے نبھا سکے گا، اور پھر اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جتنے پیسے دیے آپ نے اس کو وائزلی خرچ کر رہا ہے تو آرام سے گھر آ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ بے وقوفی میں ایک دن میں سارے پیسے لوٹا دے تو باقی اس کا سفر مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اتباع کا مطلب کیا ہے کہ جتنا کہا جائے اتنا کرو، اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارا سارا دن روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری ساری رات عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو بھی، عبادت بھی کرو، کھانا بھی کھاؤ، روزہ بھی رکھو، جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، رہبانیت کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں بھی رہو، لوگوں کے حقوق بھی ادا کرو، نمازوں کے بھی حقوق ادا کرو، اللہ کا بھی حق ادا کرو، بندوں کا بھی حق ادا، جتنا کہا جا رہا ہے اتنا کرو۔ تو میں تمہیں بھیج تو رہا ہوں تینوں کو، یعنی ایک تو نوع انسانی ہے، اوپر سے شیطان تو آلریڈی نیچے ہی ہے، اور جنات تو ویسے بھی اس وقت نیچے ہی تھے۔ تو تم تینوں جا تو رہے ہو، لیکن دیکھو میں تمہیں پیسے دے کے بھیج رہا ہوں، یعنی کہ کچھ دے کے بھیج رہا ہوں۔ اگر اس کو تم نے وائزلی استعمال کیا اور اس کو اتنا استعمال کیا جتنا میں نے تمہیں ہدایت کی ہے، اب اللہ نے پیسے دیے، اب 6 دن تمہیں دیے، اب 6 دن جو ہیں، اب ہر دن تم نے اتنے اتنے پیسے استعمال کرنے، اس سے زیادہ نہیں کرنے، اس سے کم نہیں کرنے۔ تو پورے 6 دن تمہاری مکمل طریقے سے جتنے پیسے دیے وہ استعمال ہو جائیں گے، اور چھٹے دن، 7ویں دن تم واپس آ جاؤ گے۔ تو یہ جو 6 دن ہے یہ ہماری زندگی ہے، 80 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کی 70 سال کی زندگی ہے نا، تو 70 سال کی زندگی میں اللہ نے کیا کیا؟ ہدایت کا پورا سسٹم رکھا، ہدایت کا پورا اہتمام کیا۔ دیکھیں نا، دال کے اوپر 2 زبر ہیں، اس کے اوپر 2 زبر ہیں، تو ہدایت پر یعنی مفعول بہی بن رہا ہے، یعنی کہ ہدایت پر کام کیا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ میں نے ایسے ہی نہیں ہدایت دی تھی، یعنی کہ ایسے نہیں پیسے دے دیے، بلکہ ساتھ ساتھ انسٹرکشنز تھی کہ یہ کرتے رہو تو تم کیا رہو گے؟ یہ صراط پر رہو گے، صراط مستقیم پر رہو گے، سیدھا سیدھا تم میری طرف لگے رہو گے۔ ورنہ دنیا میں بہت زیادہ ٹیمپٹیشن ہے، رنگینیاں بہت ہیں، یہ یہاں پہ آتے ہی ان رنگینیوں میں تم کھو جاؤ گے۔ تو اس رنگینیوں سے، ان ٹیمپٹیشن سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتباع، کس چیز کی؟ ہدایت کی، اس کی ہدایت کی اتباع، یعنی اس سے مانگتے رہے ہدایت، اللہ تو ہمیں چینج کرتے جس طرح تو ہمیں چینج کرنا چاہتا ہے، ہماری سوچوں کو، ہمارے رہن سہن کو، ہمارے لائف سٹائل کو، ہماری پرسپشن کو، ہمارے تھاٹ پروسیس کو، سب کو اپنا تابع بنا لے۔ تو اتباع ہدایت کا، یہ جو تعلیم آ رہی ہے اس کو اسی طرح لو جس طرح اس کا حق ہے، یا جس طرح اللہ نے تم کو سکھایا ہے۔ تو ہوگا کیا؟ ہدایت کو اگر ہم اس کا اتباع کریں گے بالکل ایگزیکٹلی جتنا اس نے ہمیں سکھایا ہے، جتنا
جیسے سکھایا ہے ویسا ہی کریں گے، نہ زیادہ نہ کم، تو اس کا ریوارڈ کیا ملے گا؟ فا پھر. اب یہ والا فا کون سے والا فا ہے؟ یعنی کہ پھر میں معنی آ رہا ہے فا واقعہ، یعنی ریزلٹ آ رہا ہے کہ اگر تم اتباع کرو گے ہدایت کا تو پھر ہوگا کیا؟ لا نہیں. خوفا، خوفن روٹ ورڈ کیا ہے؟ خے واو فے. خوف، خوف کہتے ہیں کسی آنے والے خطرے کا اندیشہ. جیسے مجھے خوف ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا میرے ساتھ، مثال کے طور پر جاب چلی گئی یا بزنس ختم ہو گیا، تو ایک مطلب ایک اندیشہ ہوتا ہے جو ابھی ہوا نہیں ہوتا لیکن آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے. وا اور لا نہیں، ہم وہ یحزنون. یحزنون کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 3 میں. یا علیحدہ ہوا، حسن علیحدہ ہوا، واو جزم نون زبر جمع کے لیے. روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہا زال نون. یا فعل مضارع یعنی کہ وہ. اچھا اب حزن، پہلے یہ دیکھیں حزن کیا ہوتا ہے. حزن ہوتا ہے زمین کی سختی، یعنی غم کی وجہ سے جو طبیعت میں بیزاری نہیں آ جاتی ہے اس کو حزن کہتے ہیں. یعنی کہ جیسے آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے، ایسے کبھی کبھار طبیعت جو ہے بھاری ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، جیسے ڈپریشن ہو جاتا ہے یا انگزائٹی ہو جاتی ہے، سائیکک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، وہ سارے حزن میں آتے ہیں. تو اگر تم اتباع کرو گے، اگر اگر تم، یہاں پہ نا اما، اما کیا بتا رہا ہے؟ اگر کیا میری ہدایت تمہیں آئے گی، پہنچے گی، تو جو کوئی بھی اس کا اتباع کرے گا. ابھی دیکھیں نا یا کیا ہے؟ فعل مضارع. فعل مضارع یعنی کہ پریزنٹ اور فیوچر، کہ جس چیز کا جو بھی ٹائم ہوگا، اب اس بندے کا اگر پہلا ٹائم ہے تو اس کے پاس بھی ہدایت پہنچے گی. پھر اس کا اگر آج کل کا ٹائم ہے تو پھر آنے والے وقت میں اگر کوئی اور ہوگا اس کے پاس بھی ہدایت، کیونکہ مضارع ہے نا، یعنی کنٹینیوس ہے کہ آج بھی پہنچے گی، آنے والے وقت میں بھی پہنچے گی، کل بھی پہنچے گی. تو پچھلے جو لوگ گزرے ان تک بھی پہنچی. تو جب کبھی کوئی ہدایت پہنچے گی اور تم نے اس کا اتباع کیا، ایگزیکٹلی ویسا کیا جیسا کہا گیا ہے، تو ریوارڈ کیا ملے گا؟ کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا. یعنی کہ تمہاری طبیعت کبھی بھاری نہیں ہوگی، کبھی تمہارا موڈ آف نہیں ہوگا، کبھی تمہیں سائیکک ڈس آرڈرز نہیں ہوگے، کبھی ڈپریشن نہیں ہوگا، انگزائٹی نہیں ہوگی ہے، یا اس قسم کے کوئی جلن نہیں ہوگی ہے جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں. سارا حزن، کیونکہ روحانی بیماریاں بھی حزن کرتی ہیں، خوف دلاتی ہیں. شیطان آ کے کہتا ہے کہ آج پیسے کل نہیں ہوں گے تو کیسے کھاؤ گے، کیسے پیو گے، کیسے کرو گے. تو اگر تم نے میری ہدایت کی اتباع کی یا میری ہدایت کا اتباع کیا، یعنی میری ہدایت کو فالو کیا، جو تعلیم میں دے رہا ہوں اس کو اسی طرح لیا اور جتنا کہا گیا اتنا کیا، تو ریوارڈ، ریوارڈ کیا ہوگا، اجر کیا ملے گا آپ کو؟ کوئی خوف نہیں ہوگا. یعنی کہ آپ آنے والے نیئر فیوچر، فار فیوچر میں آپ کی طبیعت کبھی بھی اداس نہیں ہوگی، آپ کو کبھی بھی نہیں، خطرہ آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوگا، آپ اندر سے مضبوط ہوں گے. دوسرا کوئی سائیکک ڈس آرڈرز نہیں ہوں گے، آپ کی طبیعت میں کبھی بیزاری نہیں آئے گی. آج کل آپ دیکھیں یا تو ہمیں خوف ہوتا ہے یا ہمیں حزن ہوتا ہے، یا ہمیں سائیکک ڈس آرڈرز ہیں یا روحانی بیماریاں ہیں، یا پھر ہمیں آنے والے حالات کا اندیشہ لگا رہتا ہے، خطرہ لگا رہتا ہے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. اس کی ریزن کیا ہے؟ کہ ہم اتباع ہدایت نہیں کر رہے ہیں، ہم اس طرح ہدایت کو نہیں لے رہے ہیں جس طرح اس کا لینے کا حق ہے، یا ہم اس طرح اس کو فالو نہیں کر رہے جس طرح اس کو فالو کرنا چاہیے. تو یہاں پہ ٹپ دی جا رہی ہے سائیکک ڈس آرڈر سے نکلنے کی، یہاں پہ ٹپ دی جا رہی ہے خوف سے نکلنے کی. کس طرح ہم اپنے خوف کو اوور کم کر سکتے ہیں، اپنے فیئر کو اوور کم کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے سائیکک ڈس آرڈرز کو اوور کم کر سکتے ہیں، کس طرح ہم حزن کو اوور کم کر سکتے ہیں، کس طرح یہ ان چیزوں کو ہم جو ہے اس کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں.
اتباع کر کے، کس چیز کا؟ ہدایت کا اتباع کر کے، کہ جو چیز آ رہی ہے اگر ہم نے اس کا اسی طرح اس کو فالو کیا، قرآن کو اس طرح فالو کریں جس طرح اس کو فالو کرنے کا حق ہے، جس طرح وہ ہمیں کہتا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ فائدہ کیا ہوگا؟ کہ ہماری سوچیں بدلنے لگ جائیں گی۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں، یہ والا راستہ، اور اگر ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں یہ، تو ہم بدل کے واپس صراط پر آئیں گے۔ اب اس صراط پہ چلیں گے تو ہمیں کوئی سائیکک ڈس آرڈرز نہیں ہوں گے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے ارد گرد ایک مضبوط شیلڈ بنے گی، ایک مضبوط شیلڈ، ایمان کی شیلڈ، جو ہمیں آگے پروسیڈ کرے گی، جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کرے گی۔ تو یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے، ہمیں بتا رہی، ہمیں ٹپ دے رہی ہے کس طرح اپنے فیئرس، اپنے خوف اور اپنی روحانی بیماریاں جو ہوتی ہیں، جس کو آپ سائیکک ڈس آرڈرز کہتے ہیں، ان کے اوور کم کر سکتے ہیں۔ اس چیز کا اتباع کریں، اس کو فالو کریں، قرآن کو فالو کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، اور اتنا کریں جتنا کہا گیا، اس سے زیادہ اور اس سے کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ رحمانیت کی طرف دنیا چھوڑ دیں گے، اس کو وہ بھی ریکمینڈ نہیں کیا جاتا، اس کا بھی کہ اس راستے پہ بھی نہیں چلے، بلکہ بالکل میانہ روی کی طرح بیلنس طریقے سے اپنی زندگی گزارے۔ اور اس کا وہی طریقہ ہے کہ جو تعلیم اللہ ہم کو دے رہا ہے، جو رسول ہمارے لیے بھیجا گیا ہے، اس کو اس طرح فالو کرے جس طرح اللہ چاہتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ دعا مانگتے رہیں، اللہ ہدایت ہے، یعنی اللہ ہمیں چینج کرے، ہمیں موت سے پہلے چینج کر دے، تاکہ صراط آسان ہو جائے، اور تاکہ تیرا راستہ آسان ہو جائے، تاکہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے۔